بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں تابوت سکینہ کے بارے میں۔ تابوت سکینہ کیا ہے، اس کی کیا تاریخ ہے، اس کی کیا حقیقت ہے اور اس وقت یہ کہاں موجود ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ معزز ناظرین، یہ شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا ایک تابوت ہے جو کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام زندگی اس تابوت کو اپنے ساتھ رکھا، اپنی ضرورت کی چیزیں اس میں رکھتے، اس کو استعمال کرتے، اور آپ کے بعد پھر آپ کے جو آگے اولاد میں یہ یعنی ظاہر ہے ان کو یہ چلا گیا۔ تو اس کے بعد پھر اسی طرح یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اس کو استعمال کیا۔ اس کے بعد ان کی اولاد بنی اسرائیل کے پاس یہ تابوت پہنچ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا یہودا، جس سے جو یہودی نسل ہے یہ انہی کے سے ہے۔ تو یہ یعنی تابوت پھر جب بنی اسرائیل کے پاس آیا تو وہ اس کو، کیونکہ ظاہر ہے ایک بہت متبرک اور ایک مقدس ایک یہ تابوت تھا، اور انہوں نے جب بھی یعنی کبھی ان پر کوئی آفت آتی، کوئی مصیبت آتی، کوئی زلزلہ آ گیا ہے، کوئی طوفان آ گیا ہے، تو وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر بارگاہ الہی میں دعا کرتے تو ان کی دعا قبول ہو جاتی اور وہ آفت ان پر سے ٹل جاتی۔ تو اسی طرح جب کفار کے ساتھ جنگ کے لیے جاتے تو ان کے لشکر، ان کی شان و شوکت دیکھ کر، تو ان کی تیاریاں دیکھ کر یہ سب سہم جاتے تھے، لیکن جب یہ اس تابوت کو سامنے رکھتے اپنے قافلے کے آگے، اور اس تابوت کو یہ جتنا آگے کرتے جاتے تو اللہ کی طرف سے نصر من اللہ و فتح قریب کی نوید آ جاتی۔ تو لہٰذا یہ تابوت ان کے لیے بہت ہی مبارک ثابت ہوا۔ لیکن یہاں جب کہ وہ اس تابوت کا اتنا احترام بھی کرتے تھے، اس کو اتنا مقدس مانتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ یہ قوم جو تھی یہ بہت سرکش تھی، بہت ظالم قوم تھی، اپنے انبیاء کی ساتھ بے حرمتی کرتی، ان پہ ظلم کرتی، ان کو پریشان کرتی، ان کو اذیتیں دیتی تھی، اور اسی طرح یہ بہت زیادہ دولت کے ان کو بہت زیادہ دولت کے شوقین تھے، بہت ظالم قوم تھی۔ تو اللہ نے جب دیکھا کہ ان کی سرکشی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، انبیاء کے ساتھ بدسلوکیاں اور ان کا ظلم اور ان کی جو جن بری عادتوں میں یہ پڑے ہوئے تھے، اس کو دیکھتے ہوئے اللہ کی طرف سے اس قوم پر ایک عذاب نازل ہوا۔ قوم مالکہ کے جو اس وقت بادشاہ تھا جالوت، اس نے ایک بہت بڑا لشکر روانہ کیا، جس نے آ کر اس قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو کہ اس کی ایسی کی تیسی کر دی، تہس نہس کر دیا، یہاں لاکھوں افراد کا قتل عام کر دیا، گھروں کو تباہ کر دیا، بستیاں اجاڑ دیں، اور جاتے جاتے جو جالوت بادشاہ تھا وہ یہ تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ اور پھر آگے چل کے جب اس تابوت کو وہ جب اپنے واپس پہنچتے ہیں اپنے شہر، تو اس کو کہیں کچرے میں، نجاست میں، کہیں کوڑے کے ڈھیر میں اس تابوت کو پھینک دیتے ہیں، اس مقدس تابوت کو۔ تو اس سے پھر یہ ہوا کہ اللہ کی ناراضگی، اللہ کا اس قوم پر عذاب نازل ہوا۔ اس قوم پر ایک ایسی وبا پھوٹی کہ جس کا کوئی علاج ہی نہیں تھا، اور ہر روز ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرنے لگ پڑے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ اس تابوت کی وجہ سے ہے، انہوں نے اس تابوت کو دوسرے شہر بھیج دیا، تو دوسرے شہر میں بھی وہی وبا پھوٹ گئی۔ اس طرح اس قوم عمالقہ کے 5 شہر تہس نہس ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ لہٰذا انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس تابوت کو بنی اسرائیل کو ہم واپس کر دیں، ان کو واپس بھیج دیں۔ دیکھیں معزز سامعین، اس وقت جو بنی اسرائیل تھے، اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام ان پر مبعوث ہوئے تھے پیغمبر، اور انہوں نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی وحی ان پہ نازل ہوئی تھی کہ حضرت طالوت علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر ان کا بادشاہ بنا دیں، کیونکہ بڑی دیر سے بنی اسرائیل کا مطالبہ تھا کہ آپ ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیں، یعنی اپنے وہ نبی پیغمبر حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہتے تھے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ میں طالوت علیہ السلام کو تم پر بادشاہ بناتا ہوں تو اللہ کے حکم سے، تو انہوں نے انکار کر دیا ان کو بادشاہ ماننے سے۔ انہوں نے کہا یہ ایک چرواہا، ایک کمزاد انسان، ہم ایک انبیاء کے خاندان سے، ہم میں سے تو تم کسی کو بادشاہ بناؤ، تم اس کو بادشاہ بنا رہے ہو کہ جو کہ بکریاں چڑھاتا ہے اور جو کہ ظاہر ہے کہ ایک غریب انسان ہے۔ اور تو آپ نے کہا کہ یہ میری مرضی نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، بے شک اللہ سب سے زیادہ سمجھنے والا ہے، سب سے زیادہ علم والا ہے۔
تو کیونکہ یہ بہت پرہیزگار تھے، نیک انسان تھے، حضرت طالوت علیہ السلام عبادت گزار تھے، تو اللہ نے ان کو پسند فرمایا تھا کہ اس کو بنی اسرائیل پر ان کو بادشاہ بنا دیا جائے۔ تو پھر وہ قوم اس طرح مانی، انہوں نے حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم ہمیں تابوت سکینہ واپس لا دو، جو کہ انہیں پتہ تھا کہ یہ ایک ناممکن سی بات ہے، تو پھر ہم اس کو طالوت علیہ السلام کو اپنا بادشاہ مان لیں گے۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے اللہ پاک کہ میری مدد فرما کہ وہ تو تب تک میں نے جیسے بتایا کہ اس قوم پر کیونکہ پہلے ہی وبا پھوٹی ہوئی تھی، عذاب آیا ہوا تھا، جالوت نے انہوں نے ایک بیل گاڑی پر تابوت سکینہ کو روانہ کر دیا تھا، اور اللہ کے فرشتے اس کو اٹھا کے تو حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں اس تابوت کو لے آئے۔ تو لہٰذا ان کے اس قوم کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا، اس قوم نے، کہ اگر کل تک آپ یہ تابوت ہمیں یعنی ہمارے پاس واپس لے آئیں تو ہم طالوت علیہ السلام کو بادشاہ مان لیں گے۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے وہ تابوت اگلے دن یعنی ان کو دکھایا، ان کو دیا، تو لہٰذا انہوں نے بھی پھر حضرت طالوت علیہ السلام کو اپنا بادشاہ مان لیا۔ حضرت طالوت علیہ السلام بادشاہ بننے کے بعد جب جالوت کے مقابلے میں روانہ ہوتے ہیں ایک بڑا لشکر لے کر، تو تقریباً 80,000 کے قریب لشکر تھا، تو راستے میں ایک نہر آتی ہے جسے نہر شریعہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اپنی قوم سے، حضرت طالوت علیہ السلام نے، کہ اس نہر کا پانی نہیں پینا کسی نے، اور اگر پینا ہے تو ایک آدھ گھونٹ پینا ہے، اس سے زیادہ نہیں پینا، پیٹ بھر بھر کر نہیں پینا۔ لیکن انہوں نے آپ کے حکم کی نافرمانی کی، جیسے ہی انہوں نے نہر دیکھی وہ تو جھپٹ پڑے پانی پہ، انہوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا، پیٹ بھر بھر کر پانی پیا، اور اس کا پھر یہ ہوا نتیجہ کہ جب جالوت کی فوج جن لشکر کے مقابلے میں آئے تو اس میں سے تقریباً 75 یعنی 80,000 کی لشکر تھا، تو 75,000 یا 76,000 ایسے تھے کہ جنہوں نے وہ پانی پیٹ بھر کر پی لیا تھا۔ اب وہ اس قابل نہیں رہے تھے کہ وہ جالوت کی فوج کا، اس کے لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ صرف اس میں سے چند 4,000 کے قریب ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے نبی اپنے بادشاہ کا حکم مانا، ان کی فرمانبرداری کی، تابعداری کی، اور وہ پانی صرف اگر پیا بھی تو چند گھونٹ پیا، اس سے زیادہ نہیں۔ تو لہٰذا وہ 4,000 جو تھے حضرت طالوت علیہ السلام کے ساتھ جالوت کے مقابلے میں روانہ ہوئے، تو حضرت طالوت علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو بھی جالوت کو ہلاک کرے گا میں اس کو اپنی بیٹی، اس کے شہزادی اپنی اس کے نکاح میں دوں گا۔ تو لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، اور انہوں نے ایک پتھر تھا جو کہ جالوت علیہ السلام پتھر پھینکے گی جو جالوت علیہ السلام کے ناک اور اس کے بعد پھر اس کے کھوپڑی کو وہ روندتے ہوئے اس کو ہلاک کر دیا انہوں نے، اور اسی طرح اس کے کچھ اور ساتھی بھی ہلاک ہو گئے۔ جب اپنے بادشاہ کو ہلاک ہوتے دیکھا تو اس کی ساری قوم جو تھی وہ سہم گئی، ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ پھر واپس بھاگنا شروع ہو گئے۔ اس طرح سے حضرت طالوت علیہ السلام کو ظاہر ہے کہ کامیابی نصیب ہوئی، اور یہ کہ انہوں نے پھر اپنے وعدے کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کے نکاح میں اپنی ایک بیٹی کو، ایک شہزادی کو دے دیا، اور ساتھ ساتھ ان کو اپنی آدھی سلطنت بھی دے دی۔ 40 سال بعد جب حضرت طالوت علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے تو باقی کی سلطنت بھی حضرت داؤد علیہ السلام کو مل گئی، اور اسی طرح جب حضرت شمویل علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے تو پھر ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت کے ساتھ ساتھ پھر نبوت بھی مل جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی بڑی خواہش تھی کہ کوئی ایسی جگہ ہو کہ اس تابوت کو جو ہے وہ یعنی کہ کیونکہ وہ بنی اسرائیل اس تابوت کو ایک خیمے میں رکھتے تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ اس تابوت کو بجائے اس کے خیموں میں رکھیں، یہاں تک کہ جب ان کے کوئی اختلافات بھی ہوتے تھے نا تو وہ اس تابوت سے فیصلہ کرواتے تھے، اور وہ تابوت بول کر اس کا فیصلہ کرتا تھا ان کے اختلافات کا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ چاہتے تھے کہ ایک عبادت خانہ بنا دیا جائے، ایک عمارت بنا دی، اس کے اندر اس تابوت کو محفوظ رکھ دیا جائے۔ تو آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جب پیغمبر بنے تو انہوں نے ہیکل سلیمانی ایک عمارت بنائی، اور اس کے اندر اس تابوت کو رکھ دیا، اور اس کے پھر اطراف میں عمارتیں ظاہر جو آنے والے پھر جو انبیاء مبعوث ہوتے گئے، بنی اسرائیل سے آتے گئے، انہوں نے اور بناتے گئے عمارتیں، تو وہ پھر بالکل محفوظ ہو گیا سینٹر میں اس عمارت کے، بالکل یعنی اس طرح سے اس کا ہو گیا کہ بالکل سینٹر میں تھا وہ پڑا۔ تو بہت سے جو بھی اس میں صرف انبیاء تک جا سکتے تھے، یا پھر کوئی بہت عالم جو تھا وہ جا سکتا تھا، ہر کوئی اس تابوت تک نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کے لیے یہ بڑا مبارک تھا، تو یہ ظاہر تابوت سکینہ کہلایا۔ تو اس طرح پھر یعنی طالوت سے پھر حضرت داؤد سے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تابوت کو اس ایک ہیکل سلیمانی عمارت میں اس کے اندر اس کمرے میں رکھ دیا۔ لیکن ایک بخت نصر نامی عراق کا بادشاہ تھا، بدبخت، اس نے اس قوم پر حملہ کیا،
کیونکہ میں نے جیسا بار بار ذکر کیا کہ بنی اسرائیل نے اپنی سرکشی، اپنی نافرمانیاں اور اپنی جو ان کا ظلم تھا نا انبیاء کے ساتھ، خاص طور پہ جو وہ سلوک کرتے تھے، وہ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ ایک طرف تو تابوت کی اتنا احترام، اور دوسری طرف انبیاء کی تذلیل کرتے تھے اور پھر انبیاء کو قتل کر دیتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو، یعنی حضرت سلیمان کے بعد حضرت سلیمان کی انگوٹھی بھی اسی تابوت کے اندر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، اسی طرح تورات کے جو ہے وہ پورا اس کے اندر تورات شریف ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یعنی تمام انبیاء کی جو چیزیں استعمال کی ہوتی تھیں وہ اس کے اندر رکھ دی گئیں، محفوظ کر دی گئیں۔ تو حضرت سلیمان کی انگوٹھی اس میں رکھ دی گئی۔ اس کے بعد پھر جب حضرت زکریا علیہ السلام کا دور آتا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے بہت اذیتیں دے کر ان کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی بہت بے دردی کے ساتھ انہوں نے مار ڈالا تھا، قتل کر دیا تھا۔ تو اللہ نے جب یہ دیکھ کر بہت ناراض ہوئے اور اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، اور اس طرح سے پھر بخت نصر نامی عراق کا جو بادشاہ تھا اس نے ان پر بڑا غضبناک حملہ کیا اور ان کو تہس نہس کر دیا، اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ اور یہ کہ وہ اپنے ساتھ ظاہر ہے کہ وہ اس تابوت سکینہ کو بھی لے گیا، اور اب اس کے بعد یہ تابوت سکینہ کا اس نے کیا کیا، وہ کہاں ہے، اس کا کسی کو علم نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو اس تابوت کو انطاکیہ کے ایک غار سے نکالیں گے اور یہودیوں کو دکھائیں گے، اور اسی طرح تورات کو بھی شام کے ایک پہاڑ سے نکالیں گے۔ تو اس کو دیکھ کر بہت سے یہودی جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ اللہ ماشاء اللہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ کل ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔